السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ جی؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ شکر الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ اور شروع ہو چکا ہے محرم کا مبارک مہینہ، یعنی ہمارے سال کا اردو مہینے کے حساب سے سال کا پہلا مہینہ، جو کہ ہمیں زیادہ تر تو یاد نہیں رہتا۔ دسمبر جب آتا ہے کیا چیخنا چلانا، ہر طرف نیو ایئر آنے والا ہے، کارڈ بنتے ہیں، فلانا ڈھمکانا، کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب محرم آ رہا ہوتا ہے تو پھر بڑے بڑوں کو تو پتہ ہوتا ہے، باقی کسی کو نہیں۔ اور جب دسمبر آ رہا ہوتا ہے، نیو ایئر جب آ رہا ہوتا ہے، جنوری کی آنے کی خوشی میں کتنی تیاریاں ہوتی ہیں، بچے بوڑھے گنوار جاہل پڑھے لکھے سب کو پتہ ہوتا ہے، سب تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہمارا اپنا اسلامی مہینہ محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو تو یاد ہی نہیں رہتا ہے۔ تو خیر ہے، رمضان محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ نے نصیب کیا ہے ہمیں اس سال، اگلے سال نہ جانے کیا ہو۔ تو ہم کوشش یہ کرنا چاہیے ہمیں کہ زیادہ سے زیادہ، جیسے کہ رمضانوں میں ہمیں ایک رمضان نصیب ہوتا ہے تو ہم عبادتوں میں گزارتے ہیں، تو ہمیں محرم کا بھی جو مہینہ ہوتا ہے، سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، اسے بھی ہمیں اسی طرح عبادتوں میں گزارنا چاہیے۔ انگریز ہمارے سروں پر، ہمارے گھروں پر، ہماری زندگی پر ایسے مسلط ہوئے ہیں کہ ہم خود ہی بھول گئے ہیں اپنے آپ کو، اپنی روایات کو۔ درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، یہ ان چیزوں کی کثرت کریں۔ یعنی کہ اگر آپ کسی کام اور کسی مجبوری کی وجہ سے آپ بیٹھ کے عبادت نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ لوگوں کو یعنی کھانا پینا کھلا سکیں، بانٹ سکیں، کر سکیں، تو آپ درود شریف پڑھیں۔ سب سے اچھی چیز ہے درود شریف، سب سے اول جو عبادت ہے نا درود شریف ہے۔ وہ تو 5 وقت کی نماز تو وہ تو ہر حال میں فرض ہے، اس کے بارے میں تو بات ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ تو فرض ہے تو ہے، وہ تو ہم سب کو پتہ ہے۔ پھر آتا ہے کہ قرآن شریف کم سے کم روزانہ کھول لینی چاہیے، بہت زیادہ نہیں تو آپ ایک صفحہ تو پڑھ لیں کم سے کم۔ پڑھ نہیں سکتے ہیں تو دیکھ لیں، انگلی پھیر لیں، اپنی نظروں سے دیکھ لیں جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے۔ خیر آج کل تو مدرسوں میں اتنے زیادہ ہر جگہ بڑوں کے لیے بھی آسانی ہو گئی ہے کہ بڑوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے۔ اگر کوئی نہیں کسی کو آتا ہے تو لازمی جوائن کرے، کوشش کرے کہ کچھ تو تھوڑا بہت زندگی میں پڑھنا آ جائے، کہ اللہ کے سامنے ہم کیا لے کے حاضر ہوں گے۔ کبھی کبھی تو میں سوچتی ہوں کہ یار ہم عبادتیں تو کر رہے ہیں، سوچتے کہ ہاں ہم نے تو کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ بس ان عبادتوں کو ہماری قبول کر لے۔ ورنہ تو میں سوچتی ہوں کہ چلو ہم تو دنیا میں یہ سوچ رہے ہیں کہ ہاں عبادت کر رہے ہیں، ہم نے یہ نیکی کی، ہم نے وہ نیکی کی۔ ایسا نہ ہو کہ جب خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آئے تو ہمارا ہاتھ خالی ہو، ہمارے پاس کچھ نہ ہو، وہ ہماری عبادتیں فیک ہو، قبول نہ ہوئی ہو۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو قبول و منظور فرمائے اور ہمارے استغفار کو بھی قبول کرے۔ تو درود شریف کا میں کہہ رہی تھی کہ سب سے اچھا اول جو ہے عبادت وہ درود شریف ہے۔ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی صورت بھی پڑھیں، عادت لگا لیں۔ دوسرا ہے استغفار، جتنا ہو سکے استغفار پڑھیں۔ اور اس مہینے محرم کے مہینے میں ہم جیسے ہمیں پتہ تھا نا کہ جیسے پہلا دن اسکول کا ہوتا تھا تو ہم لازمی جاتے تھے کہ پہلے دن ہماری جگہ فکس ہو جائے گی، یا پہلے دن ہمیں یہ بتایا تھا امی نے کہ پہلے دن اگر چھٹی کرو گے نا تو سال بھر چھٹی ہوتی رہے گی، تو یہ سوچ کر کے ہم پہلے دن بھاگ کے جاتے تھے، اسکول لازمی پہنچتے تھے، تو وہ ایک عادت بن گئی۔ اسی طرح یہ محرم بھی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایسی کام کرے کہ سارا سال ان کاموں میں برکت رہے۔ تو ہمیں اگر ہم اپنی کمائی ہمارے پاس اتنی نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو دے سکیں کر سکیں، تو کم از کم ہمیں اپنے گھر میں تو اچھی خوراک کا انتظام کرنا چاہیے، اپنے کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے گھر میں ہم اچھا پکائیں، اچھا کھلائیں، اچھا مطلب بچوں کو خوش رکھیں، اور اگر ہو سکے تو ہم دوسروں کو بھی شامل کریں۔ میں اگر ہو سکے کی بات یوں کر رہی ہوں کہ کیونکہ آج کل حالات اتنے خراب ہوئے ہیں نا کہ نہیں بندے کا ہو رہا ہے پورا، کیا کرے انسان، پھر بھی ہم کوشش تو کر کے اس میں تھوڑا بہت نکال ہی لیتے ہیں دوسروں کا حصہ، جیسے کہ ہمارے یہاں مہمان وغیرہ آتے ہیں یا ہم کہیں جاتے ہیں یا ہم کسی کو دینا لینا صدقہ خیرات کرتے ہی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہماری ان چیزوں کی برکت بڑھائے، ان چیزوں جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہم زیادہ سے زیادہ کر سکیں۔ تو ہمیں وہی کام زیادہ کرنے چاہیے جو ان میں ہم سارا سال برکت چاہتے ہیں، عبادت کریں، صدقہ خیرات کریں، کھانے پینے میں فراغت کریں، اور یہ چیزیں آزمائی ہوئی ہیں میری ماں، اور یہ میں نے تو آپ سے ڈسکس ہی نہیں کیا۔ کافی دنوں بعد میں آج دیکھیے اسپیگٹی بنا رہی تھی، بچے بہت دل سے بول رہے تھے
لیکن کچھ ٹائم نہیں مل رہا تھا اور کچھ چیزیں اکٹھی نہیں ہو پا رہی تھیں، لہٰذا ہم نہیں بنا پا رہے تھے۔ آج کافی دنوں بعد میں نے بنایا ہے، اسپیگٹی بنائی ہے، رات کے کھانے میں بنائی ہے۔ چکن ذرا سستی ہوئی ہے تو آدھا کلو کے قریب اس میں نے چکن بھی ڈالا ہے، اور ویجیٹیبل میں صرف 2 ہی بند گوبھی ہے اور شملہ مرچ ہے۔ یہ دونوں چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، تو یہی دونوں چیزیں ڈالی ہیں اور ڈال کر کے ہم نے بنایا ہے۔ الگ سے مسالہ میں نے چکن کے ساتھ بنا لیا تھا، اسپیگٹی بنا کے ڈال دی۔ رات کے کھانے میں ہم یہی کھائیں گے، اور آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس محرم الحرام کے مہینے میں میرے لیے آپ دعا کیجئے گا۔ آپ ساتھ تو میرا دے رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ میرے سبسکرائبر ہیں، جبھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، بس آپ میرے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک مجھے کامیابی عطا کرے، کیونکہ اس دنیا میں پیسوں کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ پیسوں سے آپ اپنی زندگی تو گزار سکتے ہیں، لیکن آپ کے جو ارد گرد جو سب آپ سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی زندگی آپ کسی کو کتنا صبر اور برداشت کرنے بول سکتے ہیں۔ اس دنیا میں جینے کے لیے پیسہ بہت ضروری ہے۔ تو بس میں اب کامیاب ہونا چاہتی ہوں، کیونکہ اس وقت میں سخت ضرورت محسوس کر رہی ہوں پیسوں کی۔ میری اپنی لائف گزر چکی ہے تقریباً، لیکن جو میرے ارد گرد کا ماحول ہے یا جو لوگ مجھ سے ارد گرد جڑے ہیں بہت پریشان ہیں، اور اپنوں کی پریشانیاں نہیں دیکھی جاتی، سمجھ نہیں آتا، آگے کا کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ تو پتہ نہیں ہے کہ زندگی کتنی ہے، وہ خدا ہی جانتا ہے، لیکن بس دنیا میں جب تک ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اپنی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچا سکیں، لیکن جب ہم خود ہی کسی قابل نہیں ہوں گے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اینی وے، آپ سب سے ریکویسٹ ہے میری، اپنی دعاؤں میں مجھے شامل رکھیے گا، اور اسی کے ساتھ میں اپنا ولاگ کروں گی اینڈ۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر آپ فرسٹ ٹائم میرے چینل پہ آئے ہیں تو۔ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔